اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ نہ جانے کب کوئی مار دے مجھ کو کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا کر کا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو کہ اس وقت فورن کنٹری کے اندر موجود ہیں، انہوں نے باہر فورن کنٹری کے اندر بیٹھے کسی مسجد کے اندر بیان کے دوران کچھ ایسی باتیں کر دی جس کی وجہ سے ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی گستاخی کی ہے، اور انہوں نے اگر مگر کے ساتھ اپنا ایک ایسا بیان ریکارڈ کروایا ہے جس کے اندر وہ رجوع کرتے نظر آتے ہیں، لیکن میں اس کو رجوع نہیں سمجھتا، کیونکہ اس میں اگر مگر بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ بالکل دیدہ ہو کر شرمندہ ہو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں تو اس ویل بیٹر۔ بہرحال قانون کو ہاتھ میں لینے کا اختیار کسی کو نہیں ہونا چاہیے، ان کے اوپر قتل کا فتویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے رجوع بھی کر لیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے اس وقت، لیکن الفاظ کا چناؤ ان کو غلط سائڈ پر لے گیا۔ اور دوسرا، انہوں نے جو قرآن کی گرامر کی بات کی ہے نا، قرآن کی گرامر کی بات کوئی مولوی نہ کرے آج کے بعد، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ غلط کرتا ہے، وہ گستاخی میں بھی شمار ہوگا، کیونکہ اجماع امت ہے، قرآن بالکل ٹھیک ہے، ایکوریٹ کتاب ہے۔ ایسا بول کے تو آپ کافروں کو ایک ہتھیار دے رہے ہیں کہ لو جی اے بم بیس ساڈا بنایا ہوا ساڈے ہی اتنے سٹ دو۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کے جیسی کتاب دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، آپ نے یہ غلطی بہت بڑی کی ہے میری نظر میں۔ آپ نے دوسری جو بات کی ہے نا، میں اس کی تصدیق بھی کروں گا، اور جو آپ نے غلطی کی ہے میں اس کو ہائی لائٹ بھی کروں گا۔ تو دوسری طرف لنسپان میری جان، کوئی اتنی غلطی نہیں ہے، اور یہ غلطی ہے ہی نہیں۔ آپ گرامر کو ٹھیک طریقے سے ریویو تو کریں۔ آپ ماشاءاللہ سے 90s کے مفتی ہیں، 90s کے سٹوڈنٹ ہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ گرامر کے اصول اور گرامر کے ضوابط کیا ہیں عربک لینگویج کے اندر۔ یہ بات عرب کے علماء اور مشائخ عام عوام کے سامنے کرتے نظر نہیں آتے، اور آپ کی اتنی جرات کہ آپ گرامر کے اوپر قرآن کی باتیں کریں۔ آپ یہ باتیں کریں کہ صحابہ کرام نقل کفر صحیح نہیں لکھا انہوں نے قرآن پاک کو۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے رجوع کیا، اچھا لگا، مگر اگر آپ اس سے بھی اچھے انداز میں رجوع کر لیں، ریکارڈ کروا دیں، تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا، مزید بہتر ہو جائے گا۔ جو دو پارٹی ہیں پاکستان کے اندر، جو اپنے آپ کو خود مختار اور جذباتی پارٹی ہیں، وہ آپ کو پاکستان آنے پر اندیشہ ہے کہ کوئی نقصان لازمی پہنچا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ اپنی نیت صاف ہے آپ کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت لازمی فرمائیں گے۔ اور دوسری طرف عوام کو آپ سے یہ گلہ ہے کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاہل کہا، ان پڑھ کہا، لیکن ویڈیو بیان کے اندر یہ نظر نہیں آتا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم حضرت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جاہل کہا۔ ہاں، آپ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے دو عوام کے سامنے رکھے، وہ معجزے میں بھی رکھتا ہوں عوام کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ سورۃ عنکبوت کے اندر آیت نمبر 48، تفسیراً میں بیان کر دیتا ہوں، باقی سکرین کے اوپر آپ کو ترجمہ اس کا ایکوریٹ مل جائے گا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب عرفان القرآن نازل کیا گیا، کنز الایمان نازل کیا گیا، قرآن پاک نازل کیا گیا، اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو اہل باطل شک میں پڑ جاتے اور گمراہی میں پڑ جاتے
اس گمراہی میں کہ وہ یہ کہنے لگ جاتے معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ نے کتاب جو ہے نا اپنی طرف سے اس کو یعنی کہ بلڈ کر دیا، یا آپ کے دماغ کی چیز ہے، یا آپ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ دی، جو دل میں آیا وہ لکھ دیا؟ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے اس دور میں، نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قرآن پاک نازل کیا، اور ایسی کتاب نازل کی نہ اس وقت میں کوئی اس کے ساتھ کی قرآن کے جیسی کتاب تھی، نہ اس سے پہلے ایسی کتاب تھی، نہ قیامت تک آئے گی۔ صحابہ کے دور میں ایسے شخص کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا جو شخص ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جن کو اس وقت کے اندر بھی صادق اور امین مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرا معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اگر سورۃ حشر آیت نمبر 21 کے اندر لکھا ہے کہ اگر اے حبیب جو قرآن پاک تم پر نازل کیا ہے یہ پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ جھک جاتے، پاش ہو جاتے، یعنی کہ وہ ڈھیر ہو جاتے، وہ تباہ ہو جاتے۔ جیسے کہ کوئی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بال سے باریک اور ریت کے ذرے سے بھی چھوٹی تجلی دکھائی تو وہ پہاڑ ریزہ ہو گیا، اور جو تجلیوں کی خواہش رکھنے والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ بھی گر کر بے ہوش ہو گئے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی۔ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے اوپر وہ چیز نازل کی گئی جو کوہ طور نہ برداشت کر پائے، جو پہاڑ بدر نہ برداشت کر پائے، جو کیٹو کی چوٹی نہ برداشت کر پائے، جو دنیا نہ برداشت کر پائے، ایسا کلام حضور کے سینے کے اوپر نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجا کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔